لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر صلوات پڑھیں محمد والے عزیزان محترم اور بزرگان عزیز، عشرہ اربعین کی آج یہ چوتھی مجلس اور مسلسل آپ حضرات کے سامنے پیغمبر اسلام کی جس گرامی ترین حدیث کو عنوان بیان کے طور پر روزانہ قرأت کیا جا رہا ہے، اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ بہترین جہاد، بافضیلت ترین جہاد کسی ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ یعنی جب بات کلمہ حق کی آ جائے اور اس کے کہنے کا مرحلہ آ جائے تو پھر انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور ہمارے کلمہ حق کہنے سے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ انسان کو اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان میدان جہاد میں قدم رکھ دے تو پھر اسے کلمہ حق کہنے کے لیے یا کلمہ حق کہنے میں کسی ظالم و جابر بادشاہ کی بھی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، انسان کا عمل جتنا قیمتی ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان کی عظمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور خود قرآن مقدس نے اس چیز کی طرف، خود جہاد جو اسلام کا ایک بہترین حکم ہے اور بہترین عمل ہے اور ایک بہترین فروع دین میں جس کو شمار کیا جاتا ہے جہاد کو، وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ میدان جہاد ہی میں انسان جائے گا تو مجاہد کہلائے گا، نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنی حیات کے ہر لمحے میں جب انسان حق پا گامزن رہنے کی کوشش کرے، یہ زندگی اس کی مجاہدانہ زندگی ہے۔ اور عزیزان محترم، خود مجاہدین اور جہاد کرنے والوں کے لیے قرآن نے ایک نظریہ پیش کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، یعنی خالق کائنات نے جہاد کرنے والوں کو جہاد نہ کرنے والوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ توجہ رکھیے عزیزان، یہ قرآن مقدس کا اعلان ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، پروردگار عالم نے جہاد کرنے والوں کو
جہاد نہ کرنے والوں پر فضیلت عطا کی ہے، یعنی جو انسان میدان جہاد میں کوشش کرتا ہے، قرآن مقدس کی نگاہ میں وہ انسان اس سے کہیں بہتر ہے جو اپنی زندگی میں جد و جہد نہیں کرتا۔ توجہ رکھیے عزیزان محترم، یعنی قرآن یہ چاہتا ہے، پروردگار یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر لمحہ مجاہدانہ زندگی بسر کرے، یہ قرآن چاہتا ہے۔ اور اسی لیے کہا کہ ہم نے جہاد کرنے والوں کو جہاد نہ کرنے والوں پر فضیلت عطا کی، مگر یاد رکھیے انسان میدان جہاد میں اسی وقت قدم رکھتا ہے جب انسان ایمان کے طور پر مضبوط ہو، یعنی اس کا دل دولت ایمان سے مالا مال ہو اور اس کی بصیرت عزیزان محترم دولت ایمان سے مالا مال ہو۔ جب تک انسان عقیدے اور ایمان کے طور پر مضبوط نہیں ہوگا تب تک انسان میدان جہاد میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اور عزیزو یاد رکھیے، صرف تلوار اٹھا کے میدان جہاد میں آنا ہی جہاد نہیں ہے، بلکہ حق کے لیے ہر طرح سے کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ اور عزیزو سب سے بڑا جہاد جسے شریعت اور پیغمبر اسلام نے بتایا وہ جہاد بن نفس ہے، یعنی انسان جب تک اپنی خواہشات نفس پہ کنٹرول نہ کر لے تب تک انسان مجاہد نہیں بن سکتا۔ کیا مطلب؟ یعنی جس انسان کا اپنی خواہشات نفس پر جتنا کنٹرول ہوتا چلا جائے گا، اپنے نفس پر انسان جتنا قابو کر لے گا اتنا ہی انسان مجاہد بنتا چلا جائے گا۔ اور عزیزو یاد رکھیے جو اپنے نفس پہ قابو کر لیتا ہے پھر اسے کوئی زندگی کا میدان سے فرار اختیار نہیں کرتا، یعنی پھر وہ زندگی کے ہر لمحے میں مجاہد ہوتا ہے۔ اگر مسجد میں ہے تو مجاہد ہے، اگر منبر پہ ہے تو مجاہد ہے، صرف سفر میں ہے تو مجاہد ہے، حضر میں ہے تو مجاہد ہے، میدان جہاد میں ہے تو مجاہد ہے، صلح کے موقع پر ہے تو مجاہد ہے۔ اور عزیزو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی مثال تاریخ انسانیت میں ملی ہے، یعنی مجاہد بننے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے عزیزان محترم، اس لیے کہ جتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان راہ جہاد میں ثابت قدم بنتا چلا جائے گا۔ اب میں اس کی مثال آپ کو دے دوں، تاریخ اسلام میں صحابہ کرام میں بزم پیغمبر میں بہت سی شخصیتیں ہیں، مگر ایک ہی واقعے کے وقت کسی کا رد عمل کچھ ہوتا ہے، کسی کا رد عمل کچھ ہوتا ہے۔ عزیزو یاد رکھیے اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو، اپنے نفس پہ کنٹرول ہو تو وہ تلواروں کے سائے میں بھی سکون سے سو جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، جسے جہاد کہتے ہیں، یعنی انسان کا اگر اپنے نفس پہ کنٹرول ہو، ایمان مضبوط ہو تو وہ تلواروں کے سائے میں بھی سکون سے سو جاتا ہے، اور اگر انسان ایمان کا کمزور ہو تو رسول کے ساتھ بھی ہو تو روتا رہتا ہے، غار میں بھی ہو تو روتا رہتا ہے۔ کیوں؟ توجہ رکھیے گا، اس میں یہ تاریخ کے المیے اور تاریخ کے یہ منظر ہیں عزیزان محترم۔ میں نے کہا کہ جب تک انسان ایمان کے طور پر مضبوط نہیں ہوگا تب تک انسان بہترین مجاہد نہیں بن سکتا، یعنی اس کے پاس جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی بڑا مجاہد ہوگا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، یعنی اگر ایمان ہے، نفس پہ کنٹرول ہے تو تلواروں کے سائے میں بھی سو جاتا ہے، پریشانی نہیں ہوتی، اور اگر ایمان کمزور ہے، نفس پہ قابو نہیں ہے تو غار میں بھی روتا رہتا ہے۔ یہ کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ ایمان اتنا کمزور نہیں ہے۔ یہی انسان اگر ایمان مضبوط ہے، نفس پہ کنٹرول ہے تو میدان جہاد میں جانے سے گھبراتا نہیں ہے، تلوار چلانے سے گھبراتا نہیں ہے،
دشمنوں کی فوج کی کثرت سے گھبراتا نہیں ہے. اور عزیزوں اگر ایمان مضبوط نہیں ہے، نفس پہ کنٹرول نہیں ہے، تو پھر میدان جہاد سے فرار اختیار کر لیتا ہے. توجہ رکھیے گا، توجہ، یعنی ایمان کی کمی اور ایمان کی کمزوری، نفس پہ قابو نہ ہونا انسان کو میدان جہاد میں ٹکنے نہیں دیتا. اور یہی وجہ ہے کہ جنگ احد کے اندر جب شیطان نے ایک آواز بلند کی قد قتل محمد، تو بہت سے ایسے تھے جو میدان چھوڑ کر چلے گئے، مگر ایک تھا جو بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا تھا، رسول کی جان کی حفاظت کر رہا تھا. اب عزیزوں جنگ ختم ہوئی، تمام لوگ پلٹ کر آئے، تو رسول اسلام نے سوال کیا کہ بھائی آپ کیوں چلے گئے، آپ کیوں چلے گئے، آپ نے میدان کیوں چھوڑا؟ اور عزیزان محترم، اب کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، جیسے ہی آواز سنی کہ آپ کے قتل کی آواز سنی، کسی نے کہا کہ قد قتل محمد، تو ہم نے سوچا جب محمد ہی قتل ہو گئے تو اب میدان میں لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، جب ہم نے یہ سنا کہ محمد قتل ہو گئے تو اب ہم نے سوچا کہ اب میدان میں لڑنے کا فائدہ ہی کیا ہے، لہذا جان بچا لو اور میدان چھوڑ کر چلے گئے. عزیزو یہ ہوا کیوں؟ اور عزیزان محترم وہیں پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے ایک سوال کیا، کہا آپ کیوں نہیں گئے؟ تو علی علیہ السلام نے ایک جواب دیا، جب میں نے یہ آواز سنی کہ محمد قتل ہو گئے تو میں نے اپنی نیام کو توڑ کر پھینک دیا اور تلوار کو لے کے میدان میں آ گیا، اور اس ارادے سے جنگ کری کہ جب محمد ہی زندہ نہیں ہے تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ عزیزوں منظر ایک، جنگ ایک، توجہ رکھیے گا، میدان ایک، سوال ایک، مگر دو شخصیتیں، جواب الگ الگ. ایک کہہ رہا ہے جب محمد ہی نہیں رہے تو ہم لڑکے کیا کریں، میدان میں ٹک کے کیا کریں. ایک نظریہ کہہ رہا ہے جب محمد ہی نہیں رہے تو دنیا میں رہ کے کیا کریں. عزیزوں وجہ کیا ہے؟ کہا جس کا ایمان جتنا مضبوط تھا اتنا اسے محمد سے لگاؤ تھا، جن کے ایمان کمزور تھے شیطان کی آواز پہ بھاگ گئے، جن کا ایمان مضبوط تھا وہ رسول کو بچانے کے لیے میدان میں ٹکے رہ گئے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. یعنی یعنی جہاد کے لیے انسان کے پاس دولت ایمان کا ہونا ضروری ہے اور اپنے نفس پر کنٹرول ہونا ضروری ہے. جتنا اپنے نفس پہ کنٹرول ہوگا، جتنا ایمان کی دولت زیادہ ہوگی، اتنا بڑا انسان مجاہد ہوگا. اور جہاں نفس میں کمزوری آئی، ایمان میں کمی آئی، تو اب انسان میدان جہاد میں نہیں ٹک سکتا، وہ چاہے جون سا میدان ہو. توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، چاہے. اب میں تاریخ کا ایک منظر اور پیش کرتا ہوں. عزیزو اگر ایمان مضبوط ہو، تاریخ پھر آگے بڑھتے ہیں، جنگ خندق آ جاتی ہے. تاریخ نے دیکھا میدان ہے جنگ خندق، پورے کفار و مشرکین ساری قوتوں کے ساتھ پیغمبر اسلام کے مقابلے پہ آئے ہیں، اور یہ وہ جنگ ہے جسے جنگ خندق کہا جاتا ہے، جنگ احزاب کہا جاتا ہے. پیغمبر اسلام نے اپنی حفاظت کی تمام تر تیاریاں کر لیں، مگر تاریخ نے دیکھا کہ خندق کے کسی ایک کونے پر تھوڑا سا ڈسٹینس کم رہ گیا، تو کفار و مشرکین کا جو سب سے بڑا پہلوان تھا وہ خندق کو پار کر کے لشکر رسول کے قریب آ گیا. توجہ رکھیے گا، میں نے پھر وہی منظر ذہن میں رہے کہ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو، نفس پہ کنٹرول ہو، تو پھر وہ جہاد کے کسی میدان میں گھبراتا نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. اب جیسے ہی آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا، اے مسلمانوں، میں نے سنا ہے تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر تم میں کوئی کسی کو مار دے
یا مجھ سے ہاتھوں قتل ہو کے جنت میں چلے جاؤ۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی عمر ابن عبدود نے یہ اعلان کیا، فوراً لشکر اسلام پر سناٹا ہے، لوگ ایسے بیٹھے ہیں جیسے ان کے سروں پر ٹائر بیٹھے ہوں۔ تاریخ نے لکھا جب اس کی غصہ خانہ آواز پیغمبر اسلام نے سنی تو ایک جملہ کہا، تاریخی عجیب و غریب جملہ ہے، اسی کو معرفت، اسی کو بصیرت اور اسی کو ایمان اور نفس پہ کنٹرول کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا، من لہذا القلب، من لہذا القلب، کون جائے گا اس کتے کے مقابلے پر؟ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، یعنی وہ کہہ رہا ہے، مبارزہ طلب کر رہا ہے، یا تو مار دو تو غازی کہلاؤ، میرے ہاتھوں سے شہید ہو جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ۔ پیغمبر کی خدمت میں بلند آواز سے اس نے کہہ رہا ہے نا، تو پیغمبر نے کیا کہا؟ من لہذا القلب، کون جائے گا اس کتے کے مقابلے پر؟ یا نبی اللہ، آپ تو اخلاق مجسمہ پر فائز ہیں، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں، یہ کون سی زبان ہے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں، کافر ہی صحیح، توجہ رکھیے گا، پیغمبر کی بزم کا اتنا بھی خیال نہیں کہ کس لہجے میں گفتگو کی جاتی ہے، کس انداز سے گفتگو کی جاتی ہے، یعنی پیغمبر بتانا چاہتے ہیں، اپنے لشکر کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے اس کی حیثیت ایک کتے سے زیادہ نہیں ہے۔ مگر اب آ جائیے، لشکر اسلام کا منظر کیا ہے؟ تاریخ نے دیکھا کہ کوئی مقابلے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علی اٹھے، کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں جاؤں گا۔ رسول نے کہا بیٹھ جاؤ۔ علی پھر کہا کون جائے گا؟ کہا میں جاؤں گا۔ تاریخ نے لکھا ہے اسی سنہ میں ایک صاحب لشکر اسلام ہی میں لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو میدان جہاد میں آیا ہے نا ہمارے مقابلے پر، یہ کوئی چھوٹا موٹا پہلوان نہیں ہے، بلکہ دنیا عرب کا شجاع ترین پہلوان ہے۔ اور اس کی شجاعت کے قصے پڑھنے لگے۔ کہا ہم نے ان کو ایک موقع پہ دیکھا کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے میں یہ بھی تھا، بس ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، انہوں نے اونٹنی کے بچے کو اپنی ڈھال بنا کر اکیلے نے سینکڑوں ڈاکوؤں کو مار کر بھگا دیا۔ کیا مطلب؟ عزیزان محترم، یہ اس کا قصہ نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ مجاہدین اسلام کے حوصلوں کو پست کر رہے ہیں۔ آپ نے محسوس نہیں کیا؟ یعنی اس کی شجاعت بیان نہیں ہو رہی ہے، مجاہدین اسلام کے حوصلوں کو پست کیا جا رہا ہے۔ عزیزو، یہی علامت ہے ایمان کی کمزوری کی، یہی علامت ہے نفس پہ کنٹرول نہ ہونے کی۔ مگر اسی بزم پیغمبر سے، لشکر اسلام سے ایک 22-23 سالہ جوان اٹھتا ہے جسے علی کہتے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیجیے۔ جب کوئی نہیں اٹھا تو عزیز و اللہ کے رسول نے علی کو اجازت دی، علی کو تیار کیا۔ عزیز و دو نظریے آئے، ایک اس کی آواز سے ڈر کے خاموش، ایک اس کے لڑنے کے لیے آمادہ۔ عزیزو، جب ٹٹول کے دیکھا جاتا ہے نا، جس کا ایمان مضبوط تھا وہ مقابلے کے لیے آمادہ، جس کو نفس پہ کنٹرول تھا وہ مقابلے کے لیے آمادہ، جن کے ایمان میں کجی تھی وہ اپنے سروں کو پیروں میں ڈالے ہوئے تھے۔ کیوں؟ عزیزان محترم، ایمان مضبوط ہوتا تو مار دیتے تو غازی کہلاتے، مر جاتے تو جنت میں چلے جاتے۔ اس کو رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کون جائے گا اس کتے کے مقابلے پر؟ عزیزو، یہ بھی نہیں سمجھے، کہا جو لشکر اسلام رسول کے مقابلے پہ آئے وہ کتا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہوا نہ مار کے غازی بننا چاہتے ہیں، نہ مر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، نہ رسول کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ نبی پر ایمان ہے، نہ جنت کا یقین ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ لہذا علی اٹھے، اور جب علی گئے تو پیغمبر اسلام نے ایک سند دی مولا کائنات کو، اور یہی علی کے کامل الایمان ہونے کی سند ہے، کل ایمان ہونے کی۔ علی علیہ السلام کے لیے کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ آج
کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول جانتے ہیں علی کا اپنے نفس پہ کنٹرول بھی ہے اور علی کل ایمان بھی ہے۔ تو معلوم ہوا میدان جہاد میں ٹکنے کے لیے اور میدان جہاد میں جمے رہنے کے لیے انسان کے پاس دو چیزیں ہونا ضروری ہیں، ایک ایمان ہو اور دوسرے اپنے نفس پر کنٹرول ہو عزیزو۔ اور اس کے بعد تاریخ آگے بڑھتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو پھر سامنے لشکر کی تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے بلکہ خیبر کے ڈر پر نگاہ ہوتی ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم۔ اور اگر ایمان مضبوط نہ ہو، نفس پہ کنٹرول نہ ہو، لشکر میدان میں رہ جاتا ہے، سردار بزم پیغمبر میں چلا آتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ منظر ہے تاریخ کے، میں ایسے نہیں، یہ میں آپ کو منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ یعنی اگر ایمان مضبوط اور نفس پہ کنٹرول ہے پھر بغیر فتح خیبر کیے واپس نہیں آتے ہیں، اور اگر ایمان مضبوط نہ ہو، توجہ رکھیے گا، تو پھر لشکر رہ جاتا ہے، سردار پہلے چلا آتا ہے۔ اور عزیزو تاریخ آگے بڑھتی ہے، اگر پیغمبر میدان جہاد میں ایمان کی ایک کیفیت ہے اور اگر صلح کا موقع آ جائے، صلح پیغمبر ہے، وہاں بھی دو منظر نظر آتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جب صلح ہونے لگی اور پیغمبر اسلام نے صلح نامہ تحریر کرنے کی بات آ گئی تو صلح نامہ لکھنے والے مولائے کائنات تھے۔ مولائے کائنات نے لکھا محمد رسول اللہ، تو جو کفار کا نمائندہ تھا اس نے کہا کہ یہ تحریر نہیں چلے گی، اس لیے کہ اگر ہم آپ کو رسول مان لیں گے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے، لہذا لکھا جائے۔ تو پیغمبر نے کہا لکھو محمد ابن عبداللہ۔ تو مولائے کائنات نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ، چونکہ میں آپ کی رسالت کا اکلوتا گواہ ہوں، اگر میں نے اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ کاٹ دیا تو آپ کا گواہ ٹوٹ جائے گا۔ تو پیغمبر اسلام نے علی کے ہاتھوں سے قلم لیا اور محمد رسول اللہ کی تحریر کو کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھ دیا۔ یہ ہے تاریخ کا ایک منظر، ایک کیریکٹر اسی صلح کا۔ اور اسی صلح میں ایک ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ پیغمبر اسلام سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا نبوت میں شک آج ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان، یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نہ نفس قابو میں ہے، نہ دولت ایمان اپنے پاس ہے۔ توجہ رکھیے گا، یعنی کیا مطلب؟ اگر انسان کا ایمان اور نفس قابو میں ہو تو پھر رسول کی کسی ادا پر اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جہاں جہاں نبوت اور رسالت میں شک یا اعتراض ہے وہاں کہیں نہ کہیں ایمان کی کمزوری ہے اور نفس پہ قابو نہیں ہونا ہے۔ اور عزیزو یہ تو بہت دور کی بات ہے، میں تو تاریخ اسلام کے ایک واقعے میں کل میں نے اشارہ کیا تھا اور آج پھر ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ واقعہ غدیر عالم اسلام کا تابناک ترین واقعہ ہے، مگر جن کا ایمان کمزور تھا، جن کا نفس شیطان کے ہاتھ میں تھا، عزیزو انہیں میدان غدیر کا مولا بھی ہضم نہیں ہوا ہے۔ توجہ رکھیے گا، ورنہ وہ واقعہ غدیر، وہ ولایت کا اعلان کہ جس کے ابتدا میں بھی قرآن کی آیت، جس کے اختتام پر بھی قرآن کی آیت، توجہ رکھیے گا، معمولی بات نہیں ہے بھیا۔ ایھا الرسول بلغ ابتدائے غدیر میں ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت کی سند۔ تاریخ انسانیت میں عزیزان محترم یہ شرف تنہا پیغمبر اسلام کو حاصل ہے کہ کسی بھی نبی کے اتمام دین اور اکمال دین کی، اتمام نعمت اور اکمال دین کی سند کسی کو نہیں ملی۔ جناب عیسیٰ آئے مگر اکمال دین کی سند ان کے پاس بھی نہیں، جناب موسیٰ آئے مگر اکمال دین کی سند ان کے پاس بھی نہیں۔ تنہا ہمارا رسول ہے، ہمارا دین ہے جسے خدا نے اکمال دین کی سند دی۔ مگر عزیزوں، جن کے ایمان ناقص تھے، جن کے نفس کمزور تھے، اتنی مکمل ولایت پر بھی انہیں شک ہوتا رہا۔ عزیزوں، تاریخ نے لکھا ایک عجیب و غریب حدیث، امام محمد باقر علیہ السلام سے میں نے کل ایک حدیث نقل کی تھی، عجیب و غریب
اسی واقعہ غدیر سے متعلق ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 20، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب ہمارے امام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو امام فرماتے ہیں کہ جس دن، بڑے آہستہ سے اپنے نوجوان دوستوں کو سنا رہا ہوں کہ جب انسان کا ایمان کمزور ہو اور نفس پہ قابو نہ ہو تو پھر وہ پیغمبر کے کسی عمل سے خوش نہیں ہوتا ہے، اللہ کے کسی حکم کا اعتبار اس کو نہیں رہتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب جیسے ہی یہ اعلان پیغمبر اسلام نے یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ، تو اللہ کے رسول نے ولایت مولائے کائنات کا اعلان کیا، تو بس جیسے ہی اعلان ولایت مولائے کائنات سنا تو تاریخ نے لکھا کہ شیطان چیخ مار کے رونے لگا، اور چیخ ہی مار کے نہیں رویا بلکہ اپنے سر پر خاک بھی ڈالنے لگا۔ بس جیسے ہی شیطان کی یہ چیخ سنی، چیخ بلند ہوئی، فوراً جتنے بھی اس کے چیلے چپاٹے تھے، جتنے بھی چھوٹے بڑے شیاطین تھے، دریاؤں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، جو جہاں تھا وہاں سے فوراً ابلیس کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا ہے ہمارے سید و سردار آج کون سی مصیبت آ گئی جو اس قدر چیخ و چلا رہے ہو، سر پہ خاک اڑا رہے ہو؟ کہا تم نے دیکھا نہیں، آج محمد نے، توجہ رکھیے گا، آج محمد نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر لوگوں نے محمد کے بعد علی کی ولایت کو قبول کر لیا تو پھر دنیا میں گنہگار کوئی نہیں بچے گا۔ توجہ رکھیے گا، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، کوئی گنہگار نہیں رہ سکتا اگر لوگ علی کی ولایت کو قبول کر لیں۔ اور کہا اچھا پھر تو ہماری ہزاروں سال کی محنت ہے بیکار۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ شیطان خاموش، پریشان، تو اس کے چیلے چپاٹوں نے کہا کہ اے ہمارے سید و سردار یہ بتاؤ کہ تم نے آدم پر قابو کیسے پایا تھا؟ بھائی لعنت بھیجی گئی، رانندہ درگاہ قرار دیا گیا، اس کے بعد اس نے، تاریخ نے لکھا جیسے ہی یہ سوال ہوا ابھی ابلیس خاموش ہے، ابلیس ابھی خاموش تھا کہ اتنی دیر میں ابلیس نے کچھ آوازوں کو سنا۔ توجہ رکھیے گا بہت غور و فکر کے ساتھ، صاحب تفسیر قمی اس بات کو لکھتے ہیں کہ ابلیس نے کچھ آوازوں کو سنا، اور وہ آوازیں کسی اور کی نہیں بلکہ بزم صحابہ میں سے جو ایمان کے کمزور، نفس کے بے قابو لوگ تھے، یعنی منافقین، وہ آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم نے دیکھا نہیں، آج شاید پیغمبر علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں، اپنا ابن عم ہونے کی وجہ سے، اپنا داماد ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر علی کو اپنا حاکم و مددگار بنا، حاکم بنا دیا، اس کی ولایت کا اعلان لے لیا، اور ہم نبی کے بعد علی کی ولایت کو قبول نہیں کریں گے۔ تاریخ میں لکھا ہے جیسے ہی شیطان نے یہ آوازیں سنی، وہ شیطان جو ابھی تک نالا و شیون کر رہا تھا، سر پہ خاک اڑا رہا تھا، فوراً مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد اس کے چیلوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا وہ جواب سنو جو تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ تم نے آدم پر کیسے قابو پایا۔ کہا میں نے آدم پر قابو نقض عہد کی وجہ سے پایا تھا، یعنی عہد کو توڑنے کی وجہ سے۔ وہ عہد کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، مگر آدم نے، لہذا میں بزم پیغمبر میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو بعد وفات پیغمبر ولایت کے عہد کو توڑنے والے ہیں، لہذا بہت خوش ہو جاؤ، جاؤ گھومو پھرو دنیا میں، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پاس ایک ایسا گروہ آ گیا ہے جو نقض ولایت علی کرنے والا ہے، عہد ولایت کو توڑنے والا ہے۔ اور تاریخ نے لکھا شیطان نے خوش ہو کے اپنے تمام چیلے چپاٹوں کو واپس کر دیا۔ عزیزان محترم، تاریخ میں لکھتی ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور نبی چلے گئے۔ اب عزیزو، رسول کی وفات کے بعد یہ سارے واقعات ہیں
بڑے اہم زندگی ہے. 5 یا 6 دن جتنے دن پیغمبر اسلام بیمار رہے ہیں، اگر اس تاریخ کا اور ان واقعات کا تجزیہ کیا جائے تو میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ کل ضرور کروں گا ان واقعات کا تجزیہ. عجب و غریب کیفیتیں ہیں. یعنی ایمان کی کمزوری تھی، نفس پہ قابو نہیں تھا، تو شیطان نے آ دبوچا. توجہ رکھیے گا عزیزان، وہ شیطان نے آ دبوچا. اب تاریخ لکھتی ہے کہ شیطان غدیر کے بعد ایکٹیو ہے، ان لوگوں کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ جو نقض عہد کرنے والے ہیں. اور تاریخ نے لکھا ایک منزل وہ آئی کہ نبی کی وفات ہوئی اور کچھ لوگ سقیفہ بنی سعدہ میں جا کے جمع ہوئے. عزیزان محترم، وہاں بیعت خلافت کے لیے جھگڑے ہوتے رہے اور ایک منزل وہ آئی کہ ایک صاحب کو خلیفہ چن لیا گیا. پورا یہ جرگہ اور ٹولہ وہاں سے اٹھ کے آ گیا مسجد نبوی میں. عزیزو، علی اور خاندان علی مصروف ہے نبی کے جنازے کی تدفین و تحزین میں. ایسا نہیں ہے کہ علی کو اطلاع نہیں تھی کہ سقیفہ بنی سعدہ میں کیا ہو رہا ہے، مگر عزیزو علی علی ہے. ایمان کا وہ درجہ ہے جو نبی کہہ کے گئے ہیں کل ایمان. عزیزو یاد رکھیے گا، جو نبی بس صرف زبانی ایمان لائے تھے، وقت پڑھنے پر چھوڑ کر چلے گئے. عزیزو یاد رکھیے گا، جو نبی کو زندہ چھوڑ کے چلے گئے ہوں وہ مرنے کے بعد کہاں رکتے؟ بھائی جو زندہ نبی کو چھوڑ کے میدان چلا جائے وہ نبی کی میت میں کہاں آ جاتے؟ مگر عزیزو علی وہ ہے جس نے نہ نبی کو زندگی میں چھوڑا ہے نہ موت کے بعد چھوڑا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. یعنی چھوڑ کے چلے گئے. علی کو ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں تھا، لوگ آ کے بتا رہے تھے کہ اب سقیفہ بنی سعدہ میں یہ چل رہا ہے، مگر علی نبی کے جنازے کو چھوڑ کر نہیں گئے. تاریخ میں لکھا ہے کہ ابھی علی نبی کی سوگواری میں تھے کہ جناب سلمان آئے اور آنے، یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، آئے اور آنے کے بعد کہا یا علی، مسجد نبوی میں لوگ خلیفہ کی بیعت کر رہے ہیں. توجہ رکھیے گا، لوگوں نے خلیفہ کی بیعت کر لی ہے. تو ایک مرتبہ علی نے کہا سلمان یہ بتاؤ کہ کس نے سب سے پہلے خلیفہ کی بیعت کس نے کی؟ تاریخ نے لکھا جناب سلمان نے کہا کہ فلاں نے کی، اس کے بعد فلاں نے کی، فلاں نے کی، فلاں نے کی. جب 4-5 نام لکھا کہ مولا کائنات بولے سلمان مجھے ان کے نام نے بتاؤ، یہ بتاؤ سب سے پہلے کس نے کی؟ تو ایک مرتبہ سلمان چکرائے اور چکرانے کے بعد جناب سلمان نے کہا یا علی، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، ایک باریش کو دیکھا کہ جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدے کا نشان تھا، عصا کا سہارا لیے ہوئے تھا. سب سے پہلے جیسے ہی یہ صاحب منبر پر گئے وہ گیا اور جانے کے بعد کہا اس تمام یعنی مقام شکر ہے جس نے مجھے اس وقت تک زندہ رکھا کہ میں آپ کی بیعت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہوں. اور اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا کہ لاؤ اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ تاکہ میں تمہاری بیعت کر سکوں. تاریخ نے جناب سلمان بیان کرتے ہیں انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور اس بزرگ نے بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد منبر سے اترے اور مسجد سے باہر چلے گئے. تو ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں سلمان تم نے پہچانا وہ کون تھا؟ کہا نہیں یا رسول
تصدق علیہم ابلیس، اور ابلیس نے اپنے ظن کو، اپنے گمان کو، جو یہ گمان کیا تھا نا غدیر میں کہ میں ان نقص کرنے والوں پر قابو پا لوں گا، تو اپنے گمان کو سچ کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ، سب لوگوں نے اس کی اتباع کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر چند مومنوں نے شیطان کی اتباع نہیں کی۔ یعنی دو نظریے آ گئے نا، یعنی بیعت کرنے والے اکثر وہ ہیں جنہوں نے شیطان کی اتباع میں بیعت کی ہے، مگر کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ وہ کون ہیں؟ مومن۔ تو معلوم یہ ہوا جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، نفس پہ کنٹرول ہوتا ہے، وہ کبھی شیطان کے بہکائے میں نہیں آتا۔ عزیزو یاد رکھیے شیطان کتنا مضبوط ہے بہکانے کے معاملے میں کہ وہ اگر بہکانے پہ آئے تو غدیر سے لوگوں کو بہکا دیتا ہے۔ اور عزیزو یاد رکھنا شیطان کوئی ایسے ویسے راستوں پہ نہیں ہوتا ہے، یہ آخر میں چند باتیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے یہاں سے وعدہ کر کے چلا ہے نا۔ کہاں آ کے بیٹھتا ہے بہکانے کے لیے؟ صراط، ظاہر ہے جب صراط مستقیم پہ بیٹھے گا تو صراط مستقیم ہی سے ہٹائے گا نا۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ بسم اللہ سورہ حمد میں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم یہی دعا مانگتے ہیں نا کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے۔ سورہ یاسین میں کیا ارشاد فرمایا خالق کائنات نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین انکا علی صراط مستقیم، اے میرے حبیب تم صراط مستقیم پر ہو۔ عزیزو نبی جا رہے ہیں تو نبی اپنے بعد کسی ولی کو چھوڑ کے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا نبی کے بعد ولی کون؟ علی، یعنی نبی کی زندگی میں نبی صراط مستقیم، نبی کے بعد علی صراط مستقیم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب اگر کوئی علی سے دور ہے تو وہ خود نہیں ہے بلکہ ایمان کی کمزوری ہے، نفس پہ قابو نہیں ہے، گروہ شیطان میں سے ہیں۔ اور ابھی تو یاد رکھنا، پھر میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ یہیں کا مسئلہ نہیں ہے، آج کل یہ سب میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں مجلس حسین کے حوالے تک، یاد رکھیے کہ مجلس میں آنا بہت زیادہ فضیلت کا سبب ہے، مگر یہ شرف ایک مقام اور ایک منزل پہ آنے کے بعد ملتا ہے۔ اس لیے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں جو مجلس حسین میں بیٹھے اور ہمارے امر کو زندہ کرے اور اس کی آنکھوں سے کوئی ایک آنسو نکل جائے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے عزیزان محترم، مجلس میں آنا ثواب ہے، مگر بہترین ثواب فرش عزا پر بیٹھ کے سننے کا ہے۔ یہ معصومین کی سیرت رہی ہے۔ اور آپ جو فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کو معمولی جگہ تصور نہ کیا کریں، اس لیے کہ جب اہل بیت مجلس حسین میں آتے ہیں تو وہ اسی فرش کے اوپر بیٹھتے ہیں، یعنی آپ جوار معصومین میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جب فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور عزیزو، اور یہاں تک آنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس لیے نہیں ہے کہ جب تک اہل بیت اجازت نہ دے تو کوئی آ نہیں سکتا ہے۔ اور عزیزان محترم، اہل بیت کا یہ وتیرہ رہا ہے اور یہ طریقہ زندگی رہا ہے کہ جب کوئی آتا تھا بزم معصومین میں کوئی شاعر، کوئی ذاکر، تو اس کو کرسی پہ بٹھاتے تھے اور خود فرش عزا پر بیٹھ کر مصائب حسین اور ذکر حسین اور مرثیہ حسین سنا کرتے تھے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس ممبر سے کم فضیلت نہیں ہے اس فرش عزا کی۔ اور عزیزوں، میں نے پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ کہ شیطان انسان کے پیچھے لمحہ بلمحہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کو، ایسا نہیں ہے شیطان انسان کو صرف نمازی سے روکتا ہو، بلکہ شیطان کی تو یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ اگر یہ پکا نمازی ہے تو میں اسے اول وقت سے روک دوں، کیونکہ شریعت میں ہے نا کہ اول وقت نماز پڑھنا
یہ بھی کوشش رہتی ہے اسے نماز تو پڑھنی ہے تو کم سے کم جماعت کے ثواب سے محروم کرا دوں، اول وقت کے ثواب سے محروم کرا دوں۔ عزیزان محترم، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے محبت اہل بیت میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں مجلس حسین کے لیے، تو عزیزوں صرف گھر سے نکلنے کے بعد مطمئنہ ہو جایا کرو، اس لیے کہ شیطان امام باڑے کے گیٹ تک آتا ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، آپ گھر سے نکلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، شیطان مسجد کے گیٹ تک آپ کا پیچھا کرتا ہے، کیوں نہ جانے کہاں اس کے ذہن میں اس کو میں بہکا لے جاؤں، کہاں ورغلا لے جاؤں۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے، ہم جس ارادے سے نکلے ہیں اگر وہ ارادہ پورا ہو رہا ہے تو عزیزان محترم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کے چنگل سے باہر ہیں، ایمان بھی مضبوط ہے، نفس پہ قابو بھی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہمارے نوجوان دوست اور ہم بھی سبھی لوگ کہ گھر سے نکل آئیں 10 کلومیٹر اور 12 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد گاڑی میں جو پیٹرول خرچ ہونا تھا وہ بھی ہو چکا، مگر ہوتا کیا ہے کہ گلی اور محلے اور سڑک پہ کھڑے رہ جاتے ہیں، فرش حسین تک آنے کی توفیق نہیں ہو پاتی۔ عزیزان محترم، میں اپنے نوجوانوں سے یا ان لوگوں سے جو فرش عزائے حسین تک نہیں آ پاتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اوپر کسی بھی حال میں شیطان کو بننا۔ عزیزان محترم یاد رکھیے کہ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر لوگوں کو بہکاتا ہوں، اور یاد رکھیے اس کے لیے عقیدہ، ایمان، نفس پہ کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے۔ عزیزو یاد رکھیے ہمارے عمل کی کوتاہی ہماری وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ جتنا جتنا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا انسان کا اتنا عمل میں کمزور ہوتا چلا جائے گا، لہذا ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے عمل ضروری ہے، توجہ رکھیے گا، اور عمل کو کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور کربلا میں حسین علیہ السلام نے یہی درس دیا ہے عزیزان محترم، ورنہ ایک طرف راستے کھلے ہوئے تھے، حسین علیہ السلام نے بیعت اٹھا لی تھی، توجہ رکھیے گا، جسے جانا ہے چلا جائے۔ اور عزیزان محترم ایک جملہ کہوں، حسین علیہ السلام نے جانے والوں کی تو ضمانت بھی لی تھی کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم میرا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو تمہیں جنت نہیں ملے گی، تو حسین نے کہا دیکھو زہیر تمہارا مقام جنت میں یہ ہے، حبیب یہ ہے، مسلم یہ ہے، سب کے مقامات دکھا دیے تھے، اور کہا اگر تمہیں یہ شرمندگی ہے، لوگ کہیں گے کہ تم حسین کو کربلا میں چھوڑ کے چلے آئے، میرے گھرانے کے ایک ایک بچے کو اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤ، تم جا سکتے ہو۔ مگر عزیزو نفس پہ کنٹرول تھا، ایمان مضبوط تھا، تو ایک مرتبہ کہتے ہیں فرزند رسول اگر ہمیں بار بار قتل کیا جائے اور ہمیں زندہ کیا جائے تب بھی ایک لمحے کے لیے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم یہ ہے کربلا۔ آج جو تمام معصومین اور ہمارا وقت کا امام ان شہیدوں پر سلام کرتا ہے جس میں جناب جون، جناب حبیب، جناب حر جیسے لوگ ہیں، وہ اسی وجہ سے چونکہ ایمان میں اتنے مضبوط تھے کہ سامنے دیکھی ہوئی جنت پر بھی کہ باوجود حسین کو ایک لمحے کے لیے چھوڑا نہیں ہے، بلکہ جو دنیا سے جا رہا ہے وہ باقی رہنے والے کو وصیت کر رہا ہے کہ دیکھو جب تک تم زندہ رہو حسین کے اوپر آنچ نہ آ جائے۔ عزیزو یہ دولت ایمان تھی، یہ طاقت ایمان تھی، یہ نفس پہ کنٹرول تھا، یعنی ہر جانے والا اپنے بعد والے کو وصیت کر رہا ہے کہ جب تک تمہارا جان سلامت ہے فرزند رسول پہ آنچ نہ آ جائے۔ عزیزو یہ ہے تاریخ، لہذا ہمیں کربلا دعوت دے رہی ہے، دین پکار رہا ہے کہ اگر میدان جہاد میں چاہے وہ جون سا بھی جہاد ہو مضبوط بننا ہے، مستند سپاہی بننا ہے، بہترین مجاہد بننا ہے تو اپنے نفس پر قابو کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو کامیاب بناتی ہیں، اور کربلا جب انسان اپنے نفس اور ایمان پر قابو کر لیتا ہے اور کربلا میں آ جاتا ہے پھر عزیزان محترم جو امام وقت بھی کہتا ہے کاش ہم کربلا میں تمہارے ساتھ ہوتے۔ عزیزو یہ ایمان کی وجہ تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قربانیاں پیش کی ہیں
عزیزو بڑی لازوال قربانیاں ہیں، تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی، مگر عزیزو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ سید سجاد کی مصیبتیں کربلا کی مصیبتوں سے کہیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ عزیزو جب سجاد جا رہے ہیں کربلا کے میدان میں تو باپ کے لاشے کو بے گور و کفن چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عزیزو کوئی بھی جوان بیٹا ہوتا ہے نا، جب اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے بس اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے، اگر پردیس میں ہو تو یہی تمنا رہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے باپ کے لاشے کے قریب پہنچ جاؤں، جنازے پہ باپ کے پہنچ جاؤں تاکہ اپنے باپ کو کاندھا دے سکوں، اپنے باپ کو مٹی دے سکوں، اپنے باپ کو کفن پہنا سکوں۔ اور عزاداروں اگر کسی وجہ سے انسان نہ آ پائے تو ذہن زندگی بھر انسان کو یہ احساس رہتا ہے کاش باپ کی موت کے وقت میں پردیس میں نہ ہوتا، کاش جب میرے باپ کا انتقال ہوا میں عالم مسافرت میں نہ ہوتا، اپنے باپ کے جنازے کو کاندھا دے سکا ہوتا، مگر ہائے رے مظلومی سید سجاد۔ عزیزو ایسا نہیں ہے کہ سید سجاد پردیس میں ہوں، بلکہ عزیزو سید سجاد کی بڑی مصیبت یہی ہے کہ حسین کا لاشا کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، جوان بیٹا سید سجاد ہے، مگر عزیزو باپ کے لاشے کو سید سجاد غسل و کفن نہیں دے سکتے ہیں۔ عزیزو سید سجاد باپ کے جنازے کو چھوڑ کر شام اور کوفہ چلے گئے۔ عزیزو آج 13 صفر ہے، تاریخ میں ایک روایت ملتی ہے کہ آج شہزادی جناب سکینہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا کون سکینہ؟ حسین کی 4 سالہ بچی ہے جس کی زندگی کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ کبھی سینے حسین کے علاوہ نیند نہیں آئی، مگر ہائے شہادت حسین کے بعد تاریخ نے دیکھا کہ سکینہ ہمیشہ بابا کے سینے کو یاد کرتی رہی، مگر حضرکم اللہ جب بھی سکینہ باپ کو یاد کرتی ہے کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی تازیانے مارتا ہے۔ حضرکم اللہ عزادارو ایک منزل آئی جب سکینہ شام کے قید خانے میں ہیں، عزادارو بابا
الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون ماتم حسین.